السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ تو آج ہم نے جو ہے سورۃ علم نشرح اس کی تلاوت کرنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ جی، اس کے ساتھ ہی آپ کی جو ہے وہ آیت الکرسی ہے، اس کا ترجمہ لفظی ترجمہ اور جو ہے وہ با محاورہ ترجمہ بھی آپ نے یاد کرنا ہے، اور ساتھ میں آیت الکرسی کو بھی یاد کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہے اس کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں، اس کے بعد آیت الکرسی پڑھیں گے اور پھر با محاورہ ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ذات ہے، لا نہیں ہے، الہ کوئی معبود، الا مگر ہوا اس ہی کے سوا کوئی اور معبود برحق نہیں ہے۔ الحی زندہ ہے، قیوم ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔ لا نہیں، تأخذہ نہیں پکڑتی اسے، سینتن کہتے ہیں اونگ کو، ولا اور نہ ہی نوم اور نہ ہی نیند۔ لہو اس کے لیے ہے، ما جو کچھ بھی، فی میں سماوات جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں، وما اور جو کچھ بھی ہے، فل میں ارض زمینوں میں۔ عربی کا ایک یہاں پہ قاعدہ ہے، وہ دیکھ لیجئے کہ اگر جو ہے دو چیزیں بیان کی جا رہی ہے واو کے ساتھ، اور ان کے ساتھ پہلا جو لفظ ہے وہ جمع کا ہے، اور جو بعد میں جو الفاظ استعمال کیا جا رہا ہے، جو لفظ ہے وہ ہے واحد، تو چونکہ پہلا جمع ہے تو دوسرا بھی جو ہے وہ جمع ہی کے سینس میں بولا جائے گا۔ جس طرح سے پہلے سماوات، سما نہیں لکھا، سماواتی آسمانوں، اور یہاں پہ کیا ہے والارض، ارض تو ویسے واحد کا صیغہ، لیکن اس کو جو ہے جمع میں پڑھا جائے گا۔ لہو اس کے لیے ہے، ما جو کچھ بھی، فی السماواتی جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما اور جو کچھ بھی، فی الارض اور جو کچھ بھی زمینوں میں ہے، 7 آسمان اور 7 زمینیں۔ من کون ہے، من کون، ذی کون شخص ہے جو، یشفع جو شفاعت کرے، یعنی کہ جو سفارش کرے، عندہ اس کے پاس، الا مگر باذنہ اس کے اذن کے ساتھ ہی، اس کے حکم کے ساتھ ہی جو بھی سفارش کر سکے گا۔ یعلم جانتا ہے وہ، ما جو کچھ بھی، بینا ایدیہم، بینا ہوتا ہے درمیان، ایدیہم اس کے ہاتھوں کے آگے، یعنی کہ جو سامنے ہو رہا ہے، جو کھلم کھلا ہو رہا ہے، وما اور جو کچھ بھی، خلفہم اس کے پیچھے ہو رہا ہے، یا پھر یہ جو حاضر میں ہے اور جو غائب میں ہے ان دونوں کو جو ہے وہ جاننے والا ہے۔ ولا اور نہیں، یحیطون اور نہیں وہ احاطہ کر سکتا کوئی بھی، بشیء کسی بھی چیز کا، من سے علمہ اس کے علم میں سے، الا مگر بما جسے شاء وہ چاہے۔ واسع وسیع ہے، گھیرے ہوئے ہے، کرسیہ اس کی جو کرسی ہے، سماواتی آسمانوں کو، والارض اور زمینوں کو۔ ولا اور نہیں، یعودہ اور نہیں تھکاتی اسے، حفظہما ان دونوں کی حفاظت، وہو اور وہ، علی بلند ہے، عظیم بہت ہی عظمت والا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ اور قائم رہنے والا ہے، اس سے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند، اسی کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے شفاعت کر سکے؟
وہ جانتا ہے جو ان کے آگے اور پیچھے ہے، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے سوائے اس کے جو وہ چاہے۔ اس کی کرسی آسمانوں اور زمین تک وسیع ہے، اور ان کی حفاظت اسے نہیں تھکاتی، اور وہ بہت بلند اور بہت عظمت والا ہے۔ آیت الکرسی کے بارے میں حدیث مبارکہ پہلے آپ کو بتاتی چلوں۔ مستدرک حاکم اور اسی طرح ترمذی میں ہے کہ ہر چیز کی کوہان اور بلندی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کی کوہان اور بلندی ہے، اور قرآن حکیم کی بلندی سورۃ البقرہ ہے، اور اس میں بھی ایک آیت الکرسی تمام آیتوں کی سردار ہے۔ اور وہ آیت الکرسی کون سی ہے؟ جس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کرسی کے بارے میں جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ آیت الکرسی کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے، اور آیت الکرسی اگر ہم پڑھ لیں تو ہم بھی حفاظت میں آ جاتے ہیں، اور اگر ہم کسی چیز کے اوپر اسے پڑھ کے پھونک دیتے ہیں تو وہ چیز بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتی ہے، اور اسے کوئی بھی جو اللہ تعالیٰ کی اذن کے بغیر جو ہے وہ ہاتھ نہیں لگا سکتا، اور نہ ہی اسے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو آیت الکرسی کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی الوہیت بیان کی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی جو صفات بیان کی جا رہی ہیں کہ وہ زندہ ہے اور وہ ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔ اور پھر اگلی اللہ تعالیٰ کی جو صفات بیان کی جا رہی ہے کہ نہ تو اسے نیند آتی اور نہ ہی اسے اونگ کیا ہوتی ہے؟ ہم ذرا سی جیسے جمائی لے لیتے ہیں، ہمیں نیند کی جو ہے وہ غنودگی طاری ہو رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ کو یہ اس چیز کا کچھ شائبہ بھی نہیں ہوتا۔ اور اس کے اندر بیان کیا جا رہا ہے کہ اسی کے لیے جو کچھ بھی آسمانوں کے اندر ہے یا جو کچھ بھی زمینوں کے اندر ہے، تمام کا تمام اسی کے لیے ہے، اور کوئی بھی ایسا شخص نہیں یا کوئی بھی ایسی ذات نہیں جو اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے اس کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کر سکے، کسی کی شفاعت کر سکے، سوائے ان لوگوں کے جنہیں اللہ تعالیٰ جو ہے قیامت کے دن جو ہے وہ حکم دیں گے، اجازت دیں گے۔ ان کے سوا اور کوئی بھی جو ہے اگر کوئی دعویٰ کرے کہ میں قیامت کے دن تمہاری شفاعت کروں گا، تمہاری اللہ تعالیٰ کے حضور سفارش کروں گا، تو یہ جھوٹا ہے، چاہے کوئی پیر ہو، چاہے کوئی فقیر ہو، چاہے کوئی گدے نشین ہو، چاہے کچھ بھی ہو، کوئی بھی یہ نہیں کر سکتا سوائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا فرمایا تھا کہ میں گمان کرتا ہوں، میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے وہ مقام محمود پر فائز کرے گا۔ اور وہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا وعدہ کیا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ مجھے لازماً ملے گا، کہا کہ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس مقام پر جو ہے فائز کرے گا۔ تو اس طرح سے اب دیکھیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان اس طرح سے کیا کہ میں امید کرتا ہوں، تو کوئی اور جو بندہ ہے، کوئی اور جو ہے امتی، وہ کیسے اس چیز کا دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے حضور تمہاری سفارش کروں گا، یہ کروں گا؟ ہم سب جو ہے محتاج ہیں اللہ تعالیٰ کے حضور، اللہ تعالیٰ ہی جو ہے ہمارے جو ہے وہ قوی ہے، اللہ تعالیٰ متین ہے، اللہ تعالیٰ ہی تمام قوتوں کا مالک ہے، وہ جو چاہے وہ کرتا ہے۔ اس کے بعد اس کے اندر بیان ہو رہا ہے کہ وہ جانتا ہے جو کچھ بھی اس کے آگے اور جو کچھ بھی پیچھے، اللہ تعالیٰ کو غیب اور حاضر دونوں کا علم ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس جو علم ہے اس کا کوئی بھی احاطہ نہیں کر سکتا، جو لوح محفوظ میں ہے، یا اللہ تعالیٰ نے جو بھی قدر کے فیصلے جو مقرر کیے ہیں ان کو کوئی نہیں جان سکتا سوائے اس کے جسے اللہ تعالیٰ وہ علم دے دے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے جو ہے اپنے پیغمبروں کو، اپنے نبیوں کو جو ہے وہ علم دے دیا۔ نبی اور پیغمبر بھی کسی چیز کو تب تک نہیں جان سکتے تھے جب تک کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر جو ہے اس چیز کو واضح نہیں کر دیتے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی کرسی کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو کرسی ہے، اب کرسی کے بارے میں مختلف جو آراء ہیں، تفاسیر میں ملتی ہیں۔ کرسی کے بارے میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہے وہ مقام ہے جہاں پہ جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قدم مبارک جو ہے وہ رکھے جاتے ہیں، اور بعض جگہوں پہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی اس میں جو بیان ہو رہی ہے یہاں پر۔ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، اور اللہ تعالیٰ کو جو ہے ان دونوں کی ہی حفاظت، یعنی کہ زمین اور آسمان کی جو حفاظت ہے بالکل بھی نہیں تھکاتی، اور وہ بلند ہے، اور وہی جو ہے بہت ہی عظمت والی ذات ہے۔ تو جی اس کے بعد ہے آپ کا جو ہے وہ مسنون جو ہے وہ اذکار میں سے لگا لیں یا دعاؤں میں سے، اس میں ہے کہ وضو کے جو ہے وہ فرائض، تو وضو کے جو فرائض ہیں ان کے اندر کچھ چیزیں ہیں۔ ایک تو چار فرائض ہیں وضو کے۔ پہلا تو فرض اس کا یہ ہے کہ چہرے کو جو اچھی طرح سے دھونا، اور پھر دوسرا فرض ہے کوہنیوں سمیت ہاتھ کو دھونا، اور تیسرا ہے سر کا مسح کرنا، چوتھا ہے ٹخنوں سمیت پاؤں کو دھونا۔ اب یہاں پہ چونکہ یہاں پہ بات ہو رہی ہے وضو کی، تو میں آپ کو جو ہے وہ
وضو کا طریقہ بھی بتاتی چلوں۔ سب سے پہلے جو ہے قضائے حاجت سے فارغ ہوں، غسل خانے میں جائیں، وہاں پر اگر آپ کو کچھ طلب ہے تو وہاں سے فارغ ہو کر آئیں، اور پھر وہاں سے فارغ ہو کے آنے کے بعد جو ہے وہ اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح سے دھونا ہے، اور پھر بسم اللہ ضرور پڑھنی ہے، کیونکہ بسم اللہ کے بغیر جو ہے وضو نہیں ہوتا۔ بسم اللہ پڑھنے کے بعد جو ہے اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح سے دھوئیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے اپنے منہ میں 3 بار جو ہے پانی اس طرح سے ڈالیں کہ آپ نے کلی کرنی ہے، اور اس طرح سے ڈالیں کہ پانی جو آپ کا حلق تک چلا جائے۔ اگر وضو نہیں ہے تو حلق بھی جو ہے اس کے ساتھ آپ کا جو ہے وہ تر ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ناک میں 3 بار پانی ڈالنا ہے، اس کے بعد 3 ناک میں پانی ڈال کے آپ کی یہ جو چھوٹی انگلی ہوتی ہے نا بائیں ہاتھ کی، اس کے ساتھ اپنے ناک کو صاف بھی کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو ہے اپنے چہرے کو اس طرح سے اچھی طرح سے دھونا ہے کہ آپ کے پیشانی کے بالوں سے لے کے کان کی لو اور یہ ٹھوڑی کے نیچے تک یہ تمام حصہ جو ہے اور آگے سامنے وہ جو چہرہ ہے یہ تمام کے تمام جو اچھی طرح سے تر ہو جائے۔ اس کے بعد جو ہے آپ نے اپنے بازوؤں کو جو ہے اپنے ہاتھوں کو بازوؤں سمیت کوہنیوں سے اوپر تک دھونا ہے، اس طرح سے کہ آپ کے جو ہے وہ اچھی طرح سے یہ جو ہے کوہنیوں تک جو ہے اس سے اوپر تک جو ہے وہ بازو جو ہیں وہ تر ہو جائیں پانی سے اچھی طرح سے۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے سر کا مسح کرنا ہے۔ اب یہ مسح کس طرح سے کرنا ہے وہ میں آپ کو تھوڑا سا گائیڈ کرتی جاؤں تو مسح اس طرح سے آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے پہلے تو اپنے ہاتھوں کو جیسے کہ پانی سے تر کرنا ہے، اور پھر اپنے آپ ہاتھوں کے چھٹک دینا ہے ایک بار، اور پھر آپ نے یہ شہادت کی انگلی اور انگوٹھا دونوں ہاتھوں کی ان دونوں انگلیوں کو چھوڑ کر جو باقی تینوں انگلیوں کو آمنے سامنے ملا لیں، اس طرح سے آمنے سامنے ملا لیں، اور پھر اس طرح سے کہ دونوں انگلیوں باقی 3 انگلیوں کے جو ہمارے پپوٹے ہیں یہ مل جائیں آپس میں اس طرح سے۔ اور اس کے بعد جو ہے آپ نے ان ہاتھوں کو جو ہے اپنے سر کے یہاں سے سامنے سے پیشانی کے اوپر سے سر سے لے کر جو ہے پیچھے گدی تک لے کے جانا ہے، اور پھر اسی طرح سے بغیر اٹھائے آپ نے ہاتھوں کو واپس سامنے لے آنا ہے، سر کے سامنے لے آنا ہے۔ اور یہ آپ کا جو ہے یہ مسنون جو ہے وہ سر کا مسح کرنے کا طریقہ ہے۔ اور اس کے بعد وہ جو 2 انگلیاں رہ گئی تھیں، ایک شہادت کی انگلی دونوں ہاتھوں کی اور ایک انگوٹھا، اب یہ جو شہادت کی انگلیاں ہیں اسے آپ اپنے کانوں کے اندر ڈالنا ہے، دونوں جو ہے کانوں میں ڈال دینا ہے، اور جو انگوٹھا ہے اسے اپنے کان کے پچھلا جو حصہ ہے اس کے اوپر رکھ دینا۔ اب آگے سے آپ نے اپنی انگلیوں کے ساتھ جو ہے وہ کانوں کے سامنے والے حصے کو جو ہے اچھی طرح صاف کرنا ہے، اس طرح سے کہ سارا کان جو ہے وہ آپ کا اچھی طرح سے سامنے سے جو ہے وہ صاف ہو جائے، اندر تک لے کے جائیں، اور دونوں کانوں کے ساتھ یہی معاملہ کرنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو پیچھے انگوٹھا ہے اس کے ساتھ آپ نے بیرونی کان کا جو حصہ ہے اس کو جو ہے وہ صاف کرنا ہے تاکہ وہ بھی جو ہے وہ گیلا ہو جائے، وہ بھی تر ہو جائے۔ اس کے بعد آپ نے جو ہے اپنے پاؤں کو جو ہے وہ ٹخنوں سمیت جو ہے وہ دھونا ہے، تر کرنا ہے، اس طرح سے کہ آپ کے پاؤں کا کوئی بھی جز جو ہے کوئی بھی حصہ جو ہے وہ خشک نہ رہنے پائے، کیونکہ حدیث مبارکہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ النار للعقاب، نار ہے، آگ ہے خشک ایڑیوں کے لیے، یعنی کہ جو ایڑیوں کا حصہ دوران وضو خشک رہ جاتا ہے تو وہ حصہ جو ہے وہ جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ کرنا۔ اور اس لیے چاہیے کہ ہم وضو کو جو ہے آرام آرام سے ٹھہر ٹھہر کے کریں۔ حدیث مبارکہ میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو اس طرح سے کرو کہ ابھی ایک حصہ جو ہے ابھی خشک نہ ہونے پائے کہ دوسرا حصہ جو ہے تر ہو جائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔